بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں بچوں کو مساج کرنے کے حوالے سے۔ کچھ ایسے طریقے، ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ تاکہ بچے کو مساج کرنے میں آسانی ہو، اور احتیاط کے جو طریقے ہیں، احتیاطی جو تدبیریں ہیں، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس میں ضروری ہے کہ مساج کرنے سے ضرورت کی تمام چیزیں، مثلا بیبی آئل، ٹیشو، پیمپر، ڈیمپر، بچے کے صاف کپڑے، تولیہ وغیرہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیں۔ چھوٹے بچوں کی جلد بہت نرم و نازک ہوتی ہے، ذرا سی بے احتیاطی ان کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جولری اتار دیں، ناخن اگر ہیں تو انہیں تراش لیں۔ دیکھیں، سنت کے مطابق تو طریقہ یہی ہے کہ ناخن جو ہیں وہ تراشے ہونے چاہیے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ناخن بڑے ہیں تو بچے کو، کیونکہ بچے کا جو جسم ہے، جو باڈی ہے، وہ بہت نرم اور نازک ہوتی ہے، تو کہیں بھی ہلکا سا اگر ناخن لگ گیا تو زخم ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس سے ذرا گریز کریں۔ بچے کو لٹانے کے لیے نرم تولیہ یا رپنگ شیٹ کو ہموار جگہ پر بچھائیں تاکہ بچہ گرنے سے محفوظ رہے۔ بچے کے کپڑے اتار کر اسے سر کے بل سیدھا لٹائیں۔ مساج کے لیے اپنی ہتھیلی پر پہلے تقریباً آدھا چائے کا چمچ آئل لیں، اسے اپنی ہتھیلی پر مل کر بچے کے جسم پر لگائیں۔ مساج کے دوران آئل کی مقدار ناکافی محسوس ہو تو مزید لے لیں۔ دوران مساج بچے کو مصروف رکھنے کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی کھلونا دے دیں یا اس سے باتیں کرتی رہیں، بچہ تنگ ہونے کی بجائے خوش دلی سے مساج کرائے گا۔ مائیں اپنی انگلی اور ہتھیلی کی مدد سے ہلکے ہلکے گولائی میں بچے کے سینے اور پیٹ کا مساج کریں۔ کاندھوں پر بھی اسی انداز سے مساج کریں، جبکہ ہاتھ اور پیروں پر اوپر سے نیچے کی جانب مالش کریں۔ پیٹھ کے حصے پر نیچے سے اوپر کی جانب مساج کرنا بہتر رہتا ہے۔ مساج کے دوران بچوں کی ملائم جلد پر زور آزمائی سے گریز کریں، خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی والے حصے پر، کیونکہ ان کے اعضاء نازک ہوتے ہیں اور سخت ہاتھ ان کے اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو انگلیاں منہ میں ڈالنے کی عادت ہوتی ہے، اکثر وہ ہاتھوں سے آنکھیں بھی ملتے ہیں، لہٰذا ان حصوں پر آئل کا استعمال مت کریں۔ عموماً شیرخواروں کی جلد پر ریشز پڑ جاتے ہیں اور حفاظتی ٹیکے لگانے کا عمل بھی جاری ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ مائیں ان متاثر حصوں پر مساج سے احتیاط برتیں۔ جب مساج مکمل ہو جائے تو شیرخوار کو کپڑے پہنا کر صاف تولیے میں لپیٹ لیں اور کاندھے سے لگائیں۔ تولیے کی گرماہٹ بچے کو پرسکون کر دے گی۔ ماؤں کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ فیڈنگ سے پہلے اور فوراً بعد بچے کا مساج ہرگز نہ کریں، درمیان میں وقفہ ضروری ہے۔ مساج شیرخوار کے جسمانی اعضاء کو چست اور مضبوط کرتا ہے۔ جو بچے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں یا جو چلنے میں جو جلدی نہیں چلتے، ایسے بچوں کا مساج لازمی کیا کریں، اس سے ہڈیاں اور جسم مضبوط ہوتا ہے۔ یہ عمل 4 سال کی عمر تک جاری رکھ سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو بچوں کے حوالے سے، مساج کرنے کے حوالے سے تھیں، یہ ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے۔
تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.